اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین. بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا حاصل مطالعہ میں آج ہم دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا تیسرا دور جو ظلم ستم کا دور تھا. آپ اگر ہمارے پچھلے ویڈیو کو دیکھیں گے تو ہم نے اس میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، جو آپ کی 63 سالہ زندگی میں 40 سال میں نبوت ملی، 23 سال کی نبوت میں 13 سال مکے کے مکی دور اور 10 سال مدنی دور، تو 13 سال کو بھی ہم نے 4 دور میں تقسیم کیا ہے. پہلا خاموش دعوت، دوسرا اعلان دعوت، تیسرا ابتدائی آزمائش اور چوتھا دور ظلم ستم کی انتہا. تو تیسرا دور جو ہے ابتدائی آزمائش، تو انشاءاللہ ہم اس پر ہمارا حاصل مطالعہ رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس کتاب سے ہم جو آپ کو حاصل مطالعہ پیش کر رہے ہیں، تو یہ ابتدائی آزمائش میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ مکے میں مشرکین قریش جو ہے، جو لوگ ایمان لا رہے تھے تو ان پر ظلم ڈھا رہے تھے. تپتی ہوئی ریت پر سلا کر بڑے بڑے سینوں پر پتھر رکھتے تھے، ریت میں گڑا کر کر چھاتی تک گاڑ دیتے، مارتے پیٹتے، سلائیوں کو گرم کرتے، داغ دیتے چھاتی پر، پیٹھ پر، اور ظلم کی انتہا ہو گئی تھی. ہم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی رکھا، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عمار بن یاسر جو غلام تھے امیہ بن خلف کے، ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح سے اس نے برچہ مار کر شہید کر دیا. یہ خاتون پہلی خاتون ہے جو اسلام کی راہ میں شہید ہو گئی. پھر ان کے والد عمار بن یاسر کے، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شہید ہو گئے. اس طرح سے ظلم جو ہے تو بڑھتا جا رہا تھا. اتنا ظلم ستم کرنے کے باوجود مکے میں جو ہے لوگ اس دعوت سے متاثر ہو رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے. تو یہ چیز ان کو ناگوارا گزر رہی تھی. قریش جو ہے تو یہ پریشان ہو رہے تھے کہ آخر کیا بات ہے، ہم اتنا ظلم کرنے کے باوجود یہ تحریک جو ہے تو برابر بڑھتی جا رہی ہے. اچھا، اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہے تھے، یہ لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے. یہ مکے کے ایک کریم طبقہ تھا. اب
ان کے خود ان کے گھر کے ان کے بیٹے نے، کسی کی بیٹی نے، کسی کے چاچا نے، کسی کے والد نے، کسی کے ماں نے، کسی کی بہن نے، کسی کی پھوپھو نے، غرض یہ کہ ان کے قریب کے رشتہ داروں نے اس دعوت سے متاثر ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کا طے کیا، اور وہ جتنا ظلم ڈھا رہے تھے اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر لوگ اس سے متاثر ہو کر اس دائرے میں شامل ہو رہے تھے۔ پھر مشرکین قریش جو ہے تو مشورہ کرتے، آخر کیا بات ہے؟ مکے کا کوئی گھر نہیں تھا جس میں کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا ہو، اور ایمان لانے کے بعد یہ لوگ اخلاق میں اور اچھے ہوتے، ان کے اخلاق جو ہے پہلے سے اور بہتر ہوتے، یہ ظلم سہ رہے تھے، تو مکے کے لوگوں میں جو نیک لوگ تھے ان کے اندر بھلے ہی اس دعوت کو قبول نہ کیا ہو، لیکن یہ متاثر ہو رہے تھے، اس دعوت سے متاثر ہو رہے تھے، آخر کیا بات ہے، یہ سوچنے پر مجبور ہو رہے تھے۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ظلم و ستم کا جو بڑھتا جا رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوموں کو ہجرت کے لیے، حبشہ کے لیے ہجرت کی اجازت دے دی، حبشہ کے لیے ہجرت کریں۔ اسی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے جو تجھ کو زیادہ عزیز ہے اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ جو دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہو گئی۔ ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دیکھ رہے تھے کہ مکے کے جو ہے تو ہر گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ اس کی وجہ جو ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں ہی ان کو نعوذ باللہ ختم کر دوں گا، اور میں خود جو ہے بنی ہاشم کے سپرد ہوگا، خون کے بدلے خون، وہ میرا خون بہا کر مکہ جو ہے تو امن کا شہر بنے گا۔ اس ارادے سے آپ نکل گئے تلوار ہاتھ میں لے ہوئے۔ راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں، ان کو غصے میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ وہ فرماتے ہیں کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں گا، اور ان کی گفتگو سے وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنی گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی کی خبر لو۔ یہ سنتے ہی وہ اپنے بہن کے گھر پلٹ جاتے ہیں اور وہاں دروازے کو کھٹکھٹ دیتے ہیں، تو اندر سے جو ہے تو سورہ طٰہٰ کی تلاوت وہاں پر ان کی بہن کے گھر میں ایک صحابی کر رہے تھے۔ تو عمر کو آتے دیکھتے ہی ان کو قرآن مجید کے نطق سے چھپا دیتے ہیں اور وہ بھی خود چھپ جاتے ہیں۔ پھر ان کی بہن جب دروازہ کھولتی ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ سنا ہے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کیا ہے۔ اور ان کے بہنوئی بھی وہیں ہوتے ہیں۔ پھر
وہ جب کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے دین قبول کیا ہے تو وہ بے تحاشا مارنے لگتے ہیں، ان کے بہنوئی کو اتنا مارتے ہیں، لہو لہن کر دیتے ہیں، ان کی بہن بیچ میں آتی ہے تو ان کو بھی مار دیتے ہیں، بہن بھی جو ہے تو لہو لہن ہوتی ہے۔ پھر بہن کا عزم، بہن کہتی ہے ہاں ہم نے قبول کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کو قبول کیا ہے، تم کو جو کرنا چاہتے ہو کر جاؤ۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ہمت دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں جو ہے تو وہاں جو ہے اس دین کی کرن کو روشن کرتا ہے، اور کہ پھر وہیں ان کا دل پلٹ جاتا ہے۔ پھر بہن کو کہتے ہیں کہ لاؤ جو تم ابھی جو تلاوت کر رہے تھے وہ نسخہ دکھاؤ۔ یہاں ان کے دل میں ایمان کو اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ ہاں دوستو، اس طرح سے پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو ہے تو اسلام گھر کر جاتا ہے۔ ہاں دوستو، تو ہم تھوڑا سا وہ سورہ طٰہٰ جو نازل ہو گئی تھی اس وقت، ہم اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے، طٰہٰ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی سے سورہ طٰہٰ میں اس وقت کہتا ہے کہ ہم نے جو یہ قرآن مجید نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو اس لیے نہیں کہ تم مصیبت میں پڑو، تم کو صرف اس لیے کہ تم لوگوں کو ڈراؤ، ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمان کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بلند آسمان پیدا کیا، یہ زمین پیدا کی۔ وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر، وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرام ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان اور زمین میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سورہ طٰہٰ نازل کر رہا تھا، اس وقت جو مصیبتیں آ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی ہمت باندھنے کے لیے اس سورہ طٰہٰ میں کہتا ہے مالک ہے، آج یہ تم پر ظلم ڈھا رہے ہیں لیکن یہ جو تمام کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان اور زمین میں ہے، جو سب چیزیں سب اس کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، اور جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے، اور جو مٹی کے نیچے ہے، جو زمین کے نیچے بھی ہے، اس کا بھی مالک۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چھپکی سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے۔ یعنی تم اس کو پکار کر کہو، یا وہ تو دل میں چھپی بات کو جانتا ہے، زمین کے اندر کیا چیز ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ جو مکے کے لوگ جو ظلم ڈھا رہے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں اپنے رسول سے سوال یا نشان کرتا ہے، سوال کرتا ہے۔ یعنی یہ جو ہے ظلم جو ڈھا رہے ہیں یہ لوگ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ مکے کے جو قریش تھے، مکے کے جو لوگ تھے، یہ تجارت کے لیے حبشہ جاتے تھے، وہاں عیسائی مذہب تھا، مدینہ میں بھی کچھ یہودی تھے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، تو ان کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی موسیٰ کے ساتھ یہی ہوا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں تفصیل کے ساتھ جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے کس طرح سے فرعون کے سامنے ڈٹ کر اللہ کے دین کی بات کہی۔ وہ فرعون جو بنی اسرائیل کے لڑکوں کو، بچوں کو ختم کرتا تھا اور بچیوں کو زندہ رکھتا تھا، ہاں، تو ان کی تفصیل سے سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ
یہاں پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے۔ تو اس طرح سے سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے تاکہ مکے کے جو مظلوم ہے، جو ظلم ڈھا رہے ہیں قریش، تو ان کی ہمت باندھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تنہا اس فرعون کا کیسا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کو کس طرح سے غرق کر دیا۔ اب ہم یہاں رک کر تھوڑا سا ہم حالات حاضرہ پر بھی نظر ڈالیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ قرآن مجید جو 23 سال میں نازل کیا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے واقعات کو قید کیا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک آنے والے سارے جو واقعات ہے، اس کا حل جو ہے تو قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 23 سال کی مدت میں یہ قرآن مجید میں جو ہے جو واقعات جو ہے اس کا حل بتایا ہے۔ تو اب یہاں تھوڑا ہم غور کریں۔ یہی دور تھا جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے بھی محسوس کیا کہ اللہ وہ فرعون جو شاطر ہے، اس کے لیے میرے کو ہارون علیہ السلام کے حق میں دعا کی، اپنے بھائی کی مدد کر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مکے میں جو مظلوم ظلم ڈھا رہے تھے، جو بڑے سردار تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل، دونوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ قوت عطا کر، تو اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول کی۔ ہاں، تو ہم آج کے حالات میں اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور دنیا پر نظر ڈالیے۔ آج پوری دنیا میں جو ظلم ستم ہو رہا ہے، ہاں، جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، خاص کر فلسطین میں، فلسطین کے معصوم بچوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، ایک لائیو جینوسائیڈ ہو رہا ہے۔ دنیا خاموش دیکھ رہی ہے، لیکن ان کا قصور کیا ہے یہ سب جانتے ہیں۔ یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو جرمنی میں ہٹلر نے ان کا جینوسائیڈ کیا تھا، تو یہاں آ کر انہوں نے پناہ لی تھی۔ ان کو فلسطینیوں نے گھر میں جگہ دی، ان کو یورپ میں مارا جاتا تھا، ان کو یورپ میں کہیں رہنے کے قابل ملک نہیں تھا، یہ بھاگ بھاگ کر جو ہے وہاں فلسطین میں آ کر بسے۔ وہاں کے فلسطینیوں نے ان کو رہنے کے لیے مقام دیا، اور آج یہ وہی لوگ جو ہے ظلم کر رہے ہیں۔ تو لوگ دیکھ رہے ہیں دنیا کے کہ آخر یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں۔ تو ہم کو بھی اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس وقت کے جو سپر پاور ہیں، تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اے اللہ آج جو دنیا میں جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، تو اے اللہ تجھے 2 سپر پاوروں میں سے جو بھی عزیز ہے، ان کے ذریعے سے اسلام کو قوت نصیب عطا فرما۔ ہاں، سمجھ رہے ہیں نا آپ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ تو ہم کو بھی اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ دنیا میں جو آج سپر پاور ہے، اس میں سے جو بھی تے کو عزیز ہے، اے اللہ ان میں سے تو ان کو اسلام کی قوت عطا فرما، اس کے حق میں یہ ہماری دعا کرنا۔ تو ہم کو رات میں اٹھ کر اللہ سے جو ہے گڑ گڑا کر دعا کرنا چاہیے، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، خاص کر کے وہ معصوم ماؤں بہنوں، ہمارے بچے، معصوم بچے، وہ اف بھی نہیں کہتے ہیں۔ مسلسل جو ہے آج 10.5 مہینے سے قتل عام ہو رہا ہے، اور ان کے آپ دیکھتے ہیں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔
آپ دیکھتے ہیں وہ مظلوم کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایسا کوئی گھر نہیں رہا ہے جس کا کسی کے بیٹے شہید ہوا ہو، کسی کے 2 بیٹے، کسی کی بیٹی، کسی کا باپ، کوئی کسی کے گھر میں 17 شہید، کسی خاندان میں 70 افراد شہید۔ ہم جو ہے تو آنکھوں سے جو ہے آج دیکھ رہے ہیں شہداء کیا ہوتے ہیں، ایمان کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات مانتے ہیں تو ان پر جو ظلم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح سے وہ جو برداشت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قوت برداشت کس طرح سے۔ تو ہم کو آج کے حالات میں اس پس منظر میں دیکھ کر ہم کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس ظلم کو جلد ختم کر دے اور تیرے دین کو ساری دنیا میں غالب۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما، اور اس سے ہم سے جہاں بھی کوتاہی غلطی ہے اس کو معاف کر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔